السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں اور اسلام کی عظمت پر مر مٹنے والے غیور نوجوانوں، غیرت مند گھرانے میں زندگی گزارنے والے دوستوں، موبائلوں کے ذریعے پیغامات جو ماؤں بہنوں تک جا رہا ہے، غیرت مند جرت مند معززات گھرانے کی عزت دار مائیں بہنیں بیٹیاں، جن کی میری اور ان کی ملاقات یوٹیوب پر ہوتی رہتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام مکہ مسجد میں بہت ہی پیارے بھائی محمد یوسف صاحب دامت و فیوزہم، تمام مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی اور 5 وقت 3 وقت 4 وقت جتنی بھی آسانی ہو اور علاقے کے آس پاس ہوں، جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری دینے والے تمام مسلمانوں، اللہ کریم اس سال کی شروعات کا جو پہلا مہینہ اور اس کے پہلے عشرے کے جو دن گزر رہے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ پورا سال اللہ گزار دے، اور ہمارے پر شفقت کا سایہ اور پیار و محبت کے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے جو 2 سال سے حج اور عمرے کی دوری ہے اور رحمت دو عالم علیہ السلام کے روزہ انور پر حاضری ہے، اللہ کریم وہ ناراضگی ہم سب کی ختم فرمائے، ہم سب سے ختم فرمائے، اور اسی سال اللہ کریم عمرے پر ہماری حاضری قبول فرمائے۔ من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس کی آرزو ہو نا مدینے میں مرنے کی، تو زندگی کے آخری ایام میں ہر چیز سے فارغ ہو کے میرے مدینے میں آ کے ٹھہر جائے، اور کوشش کرے موت اسے میرے مدینے میں آئے۔ قبر جس کی میرے روزے کے سامنے بن گئی،
وہ میرا پڑوسی بن گیا، اور پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا اس کا ہاتھ تھام نہ لوں اور اسے ساتھ لے کے جنت میں نہ چلا جاؤں۔ نحن من جاری، وہ میرا پڑوسی بن گیا جو مدینے میں دفن ہے۔ ایک طرف تو مرنے جینے کے ارادے اور وعدے ہو رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کہ امتی کے دل میں سرکار کی اہمیت یہ ہے، کہتا ہے سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کھانا آگے لگا ہوا ہو، کبھی چھوڑا؟ چھوڑ دو، روٹی ہی تو ہے، کھا لو تو پیٹ بھر جائے گا، ورنہ بھوکے سو جاؤ۔ وقت پر روٹی نہ ملے، گھر کے اندر طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے۔ کپڑے تو ہیں، پہن لو تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا ننگی پھر رہی، ہم بھی ننگے پھر لیں گے۔ جوتے ہی تو ہیں، پہن لو، ورنہ ننگے پھرنے سے کون منع کرے گا۔ جہاں اپنا مفاد ہو تو واجب فرض کی حدیں کراس ہو جاتی ہیں۔ دا تعلق مدینے والے سے بنے، کہتا کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرورت کوئی نہیں۔ ضرورت اسی لیے نہیں کہ مرنا نہیں، اور مرنے کا ارادہ کوئی نہیں۔ ضرورت اس لیے نہیں کہ پوری دنیا کو اور دنیا داروں کو ہم نے آئیڈیل بنا رکھا ہے، اور رہن سہن کے اندر اچھا چلو آسان سی بات، آپ کے ہاں مارکیٹ میں ٹیلر ماسٹر جو ہیں، اس مارکیٹ کے اندر سلائی کا ریٹ 1000 1200 800 روپے تو ہے، اور گرے سے گرا کپڑا لینے کے لیے جاؤ 1000 روپے سے کم 1200 سے کم نہیں ملتا۔ سبزی لینے جاؤ، فروٹ لینے جاؤ، مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاؤ، اچھی طرح قریدتے ہو، دیکھتے ہو۔ کبھی اپنے لباس کو دیکھا آپ نے، میں نے، کہ یہ لباس، اس کی سلائی، اس کا ڈیزائن گنبد خضرا کی چوکٹ سے مل رہا ہے کہ ویسے ہی بس ایک غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ابھی اگلے مہینے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت حسین پیدا ہو چکے ہیں، ابھی 6 دن ہوئے، اور 10 محرم کو وہ شہید ہو جائیں گے، اور 12-13 محرم تک پھر ہمارا دوسرا کام عروج پر آ جائے گا۔ پھر ربیع الاول میں حضور پیدا ہو جائیں گے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ پھر اگلا کوئی ہم چیپٹر دیکھیں گے، اگلی کسی شخصیت کو دیکھیں گے تاکہ اس کا یوم منا لیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت اتنی ہے۔ پوچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وفات رسول کے بعد کس نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ پوچھ عمر سے جو تلوار لے کے مسجد نبوی میں آ گیا اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا زبان کاٹ دوں گا کہ اللہ کا رسول ہم سے جدا ہو گیا۔ پوچھ اس اونٹنی سے جس پر سوار ہوا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چھلانگیں مارتی پھر رہی تھی اور بھاں بھاں کرتی۔ صدیق کہتے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو کے سر ہلا رہی تھی کہ صدیق آج مدینے کی گلیوں میں تو اکیلا نظر آ رہا ہے، تیرا یار کہاں چلا گیا؟ کہ بھاں بھاں کرتی، پھر مسجد نبوی کے اندر آ کر جھانکتی اور صحابہ کے چہروں کو دیکھتی، اور ہم نے اس کی اکھیوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے۔ صدیق کہتے 14 دن اونٹنی زندہ رہی، قصوہ جس پر نبی بیٹھتے تھے، 15واں دن کا سورج نہیں طلوع ہوا تھا، آئی حضور کے روزے کی چوکٹ پر اپنے سر کو جھکایا اور روتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعفور حضور کے خچر کا نام تھا۔ مسجد نبوی کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنے خاندان نسل میں ایک ہی بچا، اور میری پچھلی نسل میں بڑے نبیوں کی خدمت کی، میری نسل میں سواری بڑے نبیوں نے کی ہے ہمارے پہ، اگر قبول فرما لے تیری شان تو نہیں میرے پر بیٹھنے کی، اپنا ہاتھ لگا دیں میرا بھی کام بن جائے گا، میں جانوروں میں اعلیٰ ہو جاؤں گا، تیری خدمت کروں گا، تیرا نوکر بنوں گا۔ ہمیشہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا رہتا۔ حضور فرماتے یعفور اپنی منڈی اندر گرا کے یوں سر ہلاتا، فرماتے جا میرے فلانے صحابی کو بلا کے لا۔
یہ مدینے کی گلی میں دوڑتا اور جا کر اس صحابی کے دروازے پہ ٹکرے مارتا، دروازہ کھلتا تو یوں کر کے سر کہلا کے کہتا حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی میت، آپ کا جنازہ، جسد اطہر آپ کا مدینے میں پڑا ہوا تھا، اس نے مدینے سے باہر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب حضوری دنیا میں نہیں تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ تھی غلامی رسول میں موت بھی۔ یہ ابھی 10 محرم گزرے گا، شادی حال کھلیں گے اور دیم مار 4.5، وہاں غلامی رسول کہاں چلی گئی؟ جب جوائنٹ سسٹم شروع ہو جائے گا اور تیری کو میں دیکھوں گا، میری کو تو دیکھے گا، وہاں غلامی رسول یاد نہیں؟ دولہا آ کے بیٹھا ہوا ہے، دلہن نہیں آئی، اور نکاح پڑھاؤ، ابھی دلہن بیوٹی پارلر سے آ رہی ہیں، جو 50 روپیہ لال جوڑا پہننے میں بیوٹی پارلر میں 50,000 خرچ کروا دے، وہ تیرے گھر میں آ کے تیری نسل کو بچائے گی، بیڑا غرق کر کے رکھے گی۔ شادی کی تاریخ دے دو جی، اجی بیوٹی پارلر میں بھی تاریخ نہیں ملی، وہاں سے تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی۔ ابھی حال میں ہمیں جگہ نہیں نا جی، بڑے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ابھی حال میں جگہ نہیں ملی، اس کے اوپر ہے، حال میں بکنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کھلا حال میں، پلا حال میں، گلی کوچوں میں ٹینٹ لگا، جو تیرا دی چاہے انتظام کر، لیکن بیٹی کو گھر کی چوکھٹ سے رخصت کر۔ پلے باندھ لو میرے بزرگوں، میرے جوانوں اس بات کو۔ فرمایا بیٹی کو دروازے سے رخصت کرو گے، جس چوکھٹ کو پار کر کے باپ کے سینے سے لگ کر اماں کی دعائیں لے کے نکلے گی، تمہیں کیا پتا اس مکان میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے سال تک بیٹھی ہوگی، کتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوگی، شب قدر شب برات کی راتوں میں کتنی اللہ اللہ کی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب بیوٹی پارلر سے سج کر شادی حال سے دلہن بن کے جائے گی، کتنے بد نگاہوں کی لعنت لے کے جائے گی، اور جب اپنے گھر سے دلہن بن کے جائے گی، پتہ نہیں قرآن کا اپنے گھر سے کتنا فیض اپنی جھولی میں لے کے جائے گی۔ شاید میری باتوں کا آپ غلط مطلب لو، حالات ہے، مجبوری ہے، لیکن مجبوری کیا کہے کہ رسول اللہ کی طریقوں کا دامن چھوڑ دے، یا مجبوری نہیں دیکھی جاتی۔ بدر کا میدان ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر بتا جو قیدی ہو کے آئے ان کا کیا کریں، اور بدر کا میدان ہے، گمسان کی لڑائی ہے، کافر و مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک آدمی کو حضرت عمر نے کندھے سے پکڑ رکھا ہے، اس کے منہ پر ہاتھ کے مکے بنا بنا کے مار رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا، فرمایا عمر تجھے نظر نہیں آ رہا یہ تیرا ماموں ہے۔ حضرت عمر نے زوردار چماٹا منہ پر مارا اپنے ماموں کے، کہ کملی والی جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ میری ماں جایا تھا، اب کلمہ پڑھ لیا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا ہنستا ہنستا صدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ابا جان آج جو جی رہا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، یہ میری بخشش ہے، ابا جان یہ سانسیں میری بخشی ہوئی ہیں۔ بدر کا میدان تھا، لڑتے لڑتے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، اور میرے ابا جان میرے تلوار کی دھار اٹھا لی، اس لیے تو میرا ابا ہے۔ صدیق نے ٹکڑا چھوڑ دیا، منہ سے لقمہ نکال دیا ہوگا، اور اٹھے اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی، کہا اے میرے بچے خدا کا شکر کر، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی دھار کے نیچے آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر جدا کر دیتا۔ کسی دعوت پر جا رہے ہوتے ہو، سوٹڈ بوٹی ہو کے جا رہے ہو، جوتوں پہ پالش ہے، کپڑوں پہ استری خوشبوئیں لگا کے جا رہے ہو،
تجھے گلی والا، مکان والا، دکان والا، ریڈی والا، چھاپڑی والا، انجانا جانا ہر پوچھے گا کہاں چلے کہاں چلے، کہے گا فلانی جگہ جا رہا ہوں، فلانی جگہ جا رہا ہوں، کوئی کہے گا خیری جاؤ خیری واپس آؤ، کوئی کہے گا جاؤ اللہ کی حفاظت میں جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق، عمر، عثمان، علی، کربلا کا شہ سوار حسین رضی اللہ عنہ، اور لٹ پٹ کے آنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو گودی میں قرآن کی لوری دینے والی، اگر مسجد کے امام سے، عبدالحنان سے، متولی سے، انتظامیہ سے، نمازیوں، مؤذن سے، آپ سے، میرے سے پوچھ لیا کہاں چلے کہاں چلے، ہم نے کہہ دیا تیرے نانے کے حوض کوثر پہ جا رہے۔ اگر اللہ کی عزت کی قسم حسین بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور کہے گا شرم نہیں آتی، قول تیرا کچھ اور تھا، فعل تیرا کچھ اور تھا، اگر نانے کے حوض کوثر کیا پائلا اتنا سستا ہے کہ تجھے مل جائے تو پھر مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو مجھے بتاؤ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں گر گئی؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی علی 4 دن ہو گئے حلق سے نیچے ٹکڑا روٹی کا نہیں گیا، اتنی کمزوری ہے میرے سے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جا رہا۔ اگر بیوٹی پارلر میں بال کٹوانے پر شلوار ٹخنوں سے اونچی، گلا کھلا ہوا، اللہ اکبر، کلی جہاز کے اندر 60-70 سال کی عمر، دوپٹہ کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑی تھی، پتہ نہیں میرے سے کتنی مرتبہ منہ سے استغفار نکلا۔ میں نے کہا جب ایسی مردودنیاں جب اللہ اکبر اپنے سر کا پردہ اتار کے آئیں گی، پھر پی آئی اے ہو یا اے بلو ایر ہو یا سرینا ہو، خدا کی قسم ہواؤں میں اسرائیل آ کے گرفت کرے گا، فضاؤں میں کرے گا، ٹرینوں میں کرے گا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک عورت سر سے دوپٹہ اتار دے ساری کائنات پر خدا کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور ایک عورت سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا لے، اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ پوری کائنات پر رحمت برسا دیتا ہے۔ 8 مارچ کو 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ شاید میرے موبائل میں کلپ موجود ہو، ڈھولک کی تھاپ پر حوا کی بیٹی کہہ رہی تھی، نبی کی امتیہ کلمہ پڑھنے والی کہتی تھی، اللہ تو بھی سن لے میری مرضی، رسولو تم بھی سن لو میری مرضی، ولیو تم بھی سن لو میری مرضی، میرے ماں باپ بہن بھائی سن لیں میری مرضی۔ اللہ نے کہا اے کتی، کسی اور کو کہے مجھے نہ کہے، تو کہتی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو 15 دن کے اندر ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک عورت کی بکواس پر مسجدیں بند، مدرسے بند، خانقاہیں بند، درس و تدریس کے سلسلے بند، مارکیٹیں بند۔ اے لوگو کتنا بڑا ظلم ہے، ہم نے رو رو کے اپنی مارکیٹیں تو کھلوا لی، رو رو کے گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چائے کے ہوٹل ہم نے رو رو کے کھلوا لیے، بیت اللہ کا طواف اپنے حق میں قبول نہیں کیا ہے۔ ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ امن کی جگہوں کو اللہ نے ہمارے سے چھین لیا۔ شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں۔ فرمایا او لوگو ہاتھ جوڑتا ہوں، بازاروں سے جلدی جلدی گھر آیا کرو، اگر شیطان والی جگہ پر اسرائیل نے آ کے منڈی توڑ کے رکھ دی، مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا؟ آج مکہ مسجد والوں، میں اس موضوع کو تھوڑا سا دائیں لے کے جاؤں اور آپ سے عرض کرتا ہوں، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ڈرائنگ روم میں، حتیٰ کہ میرے عزیزو لان کے اندر اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہیں، خدا را
جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں تو ٹی وی نہ لگواؤ۔ میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ 50 ہزار کا موبائل ہے، بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری دنیا کی بے حیائی تمہارے سامنے آ جائے گی، وہ تمہاری جیب میں ہو اور ٹی وی کا ریموٹ تمہارے سرانے میرے پڑا ہو اور سامنے 56 انچ کی سکرین ہو، اس حالت میں ملک الموت لینے کے لیے آ گیا۔ بتاؤ دنیا کے اندر اتنی نحوستیں دیکھ کے مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ شکر کرو اللہ کا، ہمارے پنجاب میں پھر بھی ایک رسم ہے یا رواج ہے کہ مرنے کے بعد وارث، مرنے کے بعد بیٹے، مرنے کے بعد بھائی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں۔ کراچی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیسے نہلایا، کیسے پہنایا، پتہ نہیں کس کی زکوٰۃ کا کفن دے دیا۔ دعا کرو اللہ سے، دعا کرو بیٹا کمانے والا ہو، مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے۔ اور لوگوں، ہماری بے حسی کی وجہ سے کراچی میں جب تک پیسے نہ دیے جائیں، چھت چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، مکان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اب تو اپنا آپ قبر میں دبانے کے لیے بھی جب تک کسی کے پاس۔ اوے لوگوں، میں نے ایک باپ کو کہتے سنا، اللہ کرے موت نہ آئے، میں نے اپنی بچیوں کو بیان ہے، مولوی صاحب بچی کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لیے کراچی میں خرچہ آتا ہے۔ تھے کون؟ اللہ۔ ہمارے بڑے تھے جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا مرحبا، پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا۔ فرمایا میرے صحابہ صفے بناؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے کندھا دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندھا دے کے یہاں لے کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے، جنازہ کیوں پڑا؟ فرمایا جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہ اللہ تیرے سے کپڑا لتا روٹی نہیں مانگتا، بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، میرا نبی تبوک میں اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا، اچانک میت اٹھی مدینے کی طرف چلی گئی۔ یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں، اس کی تدفین کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک نبی کا یار آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمل تو کوئی بتلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے عزیز حضور نے فرمایا اس آیت کو، اس سورت کو اتنی محبت سے زمین پہ پڑھا کرتا تھا، جب یہ اس سورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ اللہ ہم نے کرنا تو نہیں، اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے۔ اور میرے ساتھ 100 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیزو سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو۔ چلو چلو آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ۔ ہر کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر کوئی دکاندار ہے، ہر کوئی ملازمت والا ہے، جب صبح نکلے معمول بنا لے، میں نے گانا نہیں سننا، میں نے غزل نہیں سننی، میں نے قوالی نہیں سننی، گھر سے قدم نکالو۔ رزق بڑھانے کا طریقہ، گھر سے نکلے اللہ اکبر، بایاں پاؤں باہر رکھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 1 2 3 4 5 6 7، جب 7واں قدم آیا لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چلتا جائے سواری پر، پیدل ہو، اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے۔ 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے، رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گراہک بن کر تیرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا۔ معمول بنا لو میرے چاند، میں نے دکان پر جانا ہے، میرا معمول ہے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا۔ جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گاہک نہیں آئے گا، میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا۔
مولانا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا۔ جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا، اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات اوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، بلکہ ہمارا اعلان سن۔ یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا، درود شریف سنایا کرتا تھا، یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو، یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کرے کون میرے چاند؟ معمول بنائیے، رات کو بستر پہ بیٹھ جائیے، کوشش کیجئے سفید رنگ کی چادر بچھا لیجئے اور آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ کی طرف ہو جائیے، اور یہ دل کا تار ملا دو گنبد خضرا، اس تار کو لمبی کھینچ دو میرے عزیزوں، ملا دو گنبد خضرا سے اور کہہ دو میں گھر نہیں بیٹھا، اس وقت حضور کے روزے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، اور پھر پڑھ کے دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 100 مرتبہ پڑھ، انشاءاللہ وہاں سے فیض آنا شروع ہو جائے گا، باقی تیری مرضی۔ لیکن میرے عزیزو درود پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی۔ المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ پیار کی پنگے ڈال کے جائے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اتنی سی زندگی، کوشش کرنا میرے چاند میرے پیارو، حلال کمانا اور اپنے بچوں کو حلالی کھلانا۔ کہہ دینا 14 اگست کی جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، کہہ دینا نبی کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو نالین کے لیے جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، دودھ کے شربت کے لیے چاول نیاز کے لیے اجازت نہیں دیتی، بیٹے میں تو حلال کماتا ہوں حلال کھاتا ہوں۔ اگر 2 نمبری شروع ہو گئی، اللہ نہ کرے اگر تیری میری نسل کے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا، اس سے جسم تو پھیل جائے گا لیکن اللہ 3 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تین باتوں کا میرے پیارو خیال کرنا، کبھی اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پر آ گیا، واہ اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، کبھی اپنا ہاتھ ایسے نہ کرنا، کوشش کرنا تیرے میرے دروازے پر آئے۔ ہمارے مہاجروں میں ایک کہاوت ہے، گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات کر دو۔ ایسی بات نہ کرنا کہ اگلے تو پہلے ہی پریشان ہے، ایسی بات نہ کرنا اس کے کلیجے پر چھرے کا وار آئے۔ یاد رکھنا روٹھے ہوئے سے راضی ہو جاتا ہے، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے اس سے اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت سناؤں۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ غنی 70 کفار قیدی ہو کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ شام ہونے کو آئی، سورج ڈھلنے کو ہوا، مسجد نبوی کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ فاطمہ کے ابا حسین، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چہروں کی مایوسی دیکھ کے فرمایا، او میرے باپ دادے کی اولاد، او میرے رشتہ داروں، ٹھیک ہے عداوت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ صبح سے شام ہو گئی، تمہارے پیٹ میں روٹی کا نوالا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ کچھ کھایا کہ ایسے بیٹھے ہو؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بٹھانے والے، محمد کی بیٹیوں کو بغیر نکاح کے طلاق دینے والے کون ہیں؟ نبی کے اوپر اونٹ کا اوج ڈالنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سنو، سارے گلے شکوے بھلا دیے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا انسان کے جسم کی سب سے سخت جگہ پنڈلی کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے۔ اوے لوگو،
ایک مکے کے کافر نے اتنی زور سے پتھر مارا تھا میں محمد کی پنڈلی کا گوشت پھٹ گیا. بلال جی آبنا کے لال، تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب اذان ہو گئی، صفیں بند گئی، صحابہ بیٹھے تھے، تو میرے دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ. میں نے کہا بلال نماز کا کہنے والے ذرا اندر آ. بلال تو نے آ کے دیکھا میں نے دھوتی تہمت پہن رکھا تھا، میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا، اور بلال تو نے کہا تھا جو نماز پڑھو. میں نے کہا بلال ابو بکر عمر سے کہہ دے پڑھا دے، آج تیرے محمد کے پاس قمیض بنانے کے لیے کرتا ہی کوئی نہیں. اس نبی کی امت آج کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے کر رہی ہے. اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی، کیا آپ نے اس سیزن کے مجھے جوڑے نہیں بنا کے دیے، مجھے طلاق دیجئے. جو ایک جوڑے، ایک لون کے جوڑے پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے چلی جائے، کیا خیال ہے اس کی گود میں عبد القادر جیلانی کے دودھ پیے گا، اس کی گود میں رابعہ بصریہ آئے گی، کتے بلے آئیں گے، کنجر آئیں گے. خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی ازواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بناؤ. اگر اولاد کا پھل دیکھنا چاہتے ہو، اولاد کی کمائی کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دو. ازلی دشمنوں سے کہہ رہے کچھ کھایا پیا. ایک ڈرتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا آپ روٹی کی بات کرتے ہو، وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. کیا کیا میرے بلال نے، کیا کیا میرے بلال کا؟ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچوں کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا. اچھا میرے بلال نے کہا بلال جی آبنا کے لال ادھر آئیے، اندر لے گئے. بلال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا آج غصہ کیوں؟ کہ کملی والے ریتے پر تپتے ریت پر انگاروں پر لٹا کر جو زخم سینے میں کمر میں دیے تھے ان کو دیکھ کے وہاں درد ہو رہا ہے. کملی والے وہ آپ کو وقت یاد ہے نا جب مکے کے نوجوان میرے سینے پہ اچھلتے تھے اور آپ کے کانوں میں آواز میری پسلیوں کے ٹک ٹک ہونے کی آیا کرتی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا آج. کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب امیہ نے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑائی، پورے مکے میں جب گھسیٹ رہے تھے، اور ابو جہل نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا. آپ تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. ابو جہل نے تماچے مار مار کے میرے منہ کی کھال اتار دی. اللہ اکبر. کہ بلال اب بھی کلمہ پڑے گا؟ میں نے ابھی تیری طرف دیکھ کر ابو جہل سے ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا اے ظالمہ، مار مار کے میرے سینے سے میری روح نکال سکتا ہے، میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا. مار مار کتنا مارے گا؟ تجھے طاقت پہ ناز ہے اور کالے رنگ کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. آج نہیں میں نے چھوڑنا، نہیں چھوڑے گا جی، نہیں میں نے کوئی نہیں چھوڑنا. بلال یہ میرے دو ہاتھ ہیں، فیصلہ کر اٹھنے کی اجازت نہیں. کہ جی یا رسول اللہ، کہ بلال یا اللہ کا رسول لے لے یا بدلے لے لے، فیصلہ کر. واہ بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے والا، سید الحبشہ، نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر نبیوں سے پہلے جنت میں جانے والا بلال، اپنی تلوار کو حضور کے قدموں پہ رکھی اور نبی کا ہاتھ چوما کہ بدلوں کو دفع کرو، میں اللہ کا رسول لوں گا. پھر اپنی کمر سے کرتا اتارا کہ یا رسول اللہ حکم کرو کہ باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں. نبی کی محبت میں جو مار کھانے والے، کیا پتا تھا امت باپ کی داڑھی نوچے گی، ماں کی چٹیاں پکڑ کے کسیٹے گی، بیوی کے سامنے کہے گی تو چپ کر جا،
اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے. اوے لوگوں تیرے میرے سے کرونا وائرس کیسے جائے گا؟ بلال سب کو مسجد میں بلا. زخمی صحابہ مسجد میں آ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں میرا دانت کا بار بیٹھا ہے, ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ حیران سے سدھ رہ گئے. جنہوں نے مکے سے دھکے دیے ان کو روٹی؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. ان کو روٹی کھلاؤ, حساب کتاب بعد میں کریں گے. ایک ادھر سے مہاجر اٹھا, ایک سردار کو لے گیا, ایک اٹھا ایک مہمان کو لے کے چلا گیا. ادھر ایک میزبان سر جھکا کے بیٹھا ہے, ادھر ایک سردار سر اٹھا کے بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا او میرے یار ایک رہ گیا اسے لے جا. زمین پر ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہوا. حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اب یہ مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا بلال 4 دن ہو گئے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. آپ نے فرمایا یہ تو مہمان کو بھی لے کے جا رہا ہے. بلال دوڑتے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یار تو ابھی کہہ رہا تھا. ہائے میرے عزیزو, حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا بلال جو تجھے شکوہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے تھا, آج اللہ کے نبی کو انکار کر دوں, حوض کوثر پہ انہوں نے انکار کر دیا تو کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا, اس کو بٹھا کے مارکیٹ میں اپنی زندگی کا سودا کروں گا, چوک میں کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے کوئی غلام بنا لے, 2 روٹیاں دے دے, میرا مہمان نہیں آیا, میرے گھر میں محبت کا مہمان آیا ہوا ہے. ساس سسر دروازے پر آ جائیں, دماد صاحب دیکھ کے کہتے بھوکے آ گئے. فارغ لوگ آ گئے گھر میں تو انہیں پوچھتا کوئی نہیں, یہاں آ گئے. خدا کی قسم اگر انہوں نے تجھے اپنی بیٹی نہ دی ہوتی تھپڑ مار کے تیرا چہرہ بگاڑ دیتے. اوے لوگوں بیٹیوں کے ارمانوں نے بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے, کسی کی دھی گھر میں لانے کے بعد اسے پاؤں کی جتی نہ سمجھنا. یقین جانو ماں باپ کینسر کے مرض کے درد کو برداشت کرتے ہیں, سسرال سے بچی روتی آ جائے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. گھر لے گیا, بیوی سے کہنے لگا حضور کا مہمان ہے کچھ کر. اور نے کہا خدا تیرا بھلا کرے, تو گھر میں کچھ دے کے گیا تھا میں کروں, کچھ تو کر. کہ وہ سامنے والی پڑوسن ہے نا, اس نے آج شام کنڈی بجائی تھی, دستک دی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ کھایا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اچھا میرا شوہر جو ہے نا وہ 4 پیڑوں جتنا آٹا کما کے لایا ہے, پکا کے بھیجتی ہوں, 2 تم رکھ لو 2 ہم کھا لیں گے. کن کو مکہ مسجد والوں میں یہ داستان صحابہ سارے صحابہ سنا رہا ہوں, ان کو جو بھائی کا فون آئے کہ یار میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے ہسپتال لے جا, کہتا آواز نہیں آ رہی سگنل نہیں آ رہے. کن کو سنا رہا ہوں؟ اللہ اکبر. جو مولا یوسف صاحب عبدالحلال سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب ہم 4 بھائی ہیں, بتاؤ ماں باپ کو روٹی دینا میرا ہی فرض ہے یا اور سارے مر گئے؟ اے جوان کوشش کرنا ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر ان کے روتے ہوئے گھر سے نہ اٹھوانا, ماں باپ کو روتا ہوا نہ مارنا. اگر تیرے ماں باپ رو کر چلے گئے اور تجھے کہہ دیا کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر تھا, خدا کی قسم انہیں تو کوئی لاوارث سمجھ کے چھوڑائے گا, تیرا جنازہ روڈ پر پڑا ہوگا, لوگ تھوک کے چلے جائیں گے, کندھا دینے والا کوئی نہیں آئے گا. بال دھوئے, بالوں کے رنگ دھوئے, یہ بالوں کے رنگ دھوئے, ایک کالے ایک سفید. کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے.
حدیث پاک میں آیا جب بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے مانگنے سے پہلے اسے دے دو، ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے دیکھ کر مجھے حیا آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اگر تمہیں کوئی زندگی میں اہم مسئلہ درپیش ہو تو کوشش کرو سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دے، تیرا بچہ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہر ایک کی دعا کو ٹھکراتا ہے، باپ خدا کو رو کے دکھائے، اللہ نہیں ٹھکراتا۔ آج میرے عزیزوں وعدہ کرو، ماں باپ موجود ہے، میں نہیں کہتا باربیکیو لے کے جا، میں نہیں کہتا نہاری بریانی لے کے جا، آج گھر چلا جا، اگر ماں باپ موجود ہے دونوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دکھا دے، بارش اتنی تیز نہیں آتی، خدا پاک کی قسم اللہ تُنہیں ان قدموں میں دیکھ کے جتنی خدا رحمت برسائے گا۔ آدھے مرض ماں باپ کے دور ہو جائیں گے، آدھی بیماریاں ماں باپ کی دور ہو جائیں گی جب بچوں نے ماں باپ کا حال پوچھنا شروع کر دیا، ابو کیسے ہیں، امی کیسی ہے، آؤ آپ کی ٹانگیں دبا دوں، آؤ آپ کے سر پہ تیل لگا دوں، اللہ اکبر، شوگر کی دوائی نہ کھلا، اللہ کی قسم تیری پیار تیری خدمت دوائی بن جائے گی۔ بیوی سے کہنے گھر والی کچھ کر، کہنے لگی اس پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی، سنو، کہنے لگی پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی، دل تو بڑا تھا کھاؤں، لیکن جب روٹی کھائی میرے شوہر جی آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، میں نے ٹکڑا بھی روٹی کا چھوڑ دیا، وہ سامنے الماری میں رکھ دی، کیسے ہو سکتا ہے میں روٹی کھاؤں اور میرا شوہر بات دھکے کھائے بھوکا رہے، میں نہیں کھاتا۔ مجھے میرے بڑوں نے سکھایا تھا، جب میری ماں نے سینے سے لگا کے مجھے ڈولی سنائی تھی، اس وقت کہا تھا بیٹی شور سے آگے کبھی قدم نہ بڑھانا، اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنا، اس کے لیے پیاس بھی برداشت کرنا۔ اگر تو سنو اللہ اکبر، نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت یہاں سر تھا نبی کے سینے پر سیدہ فاطمہ کا 17 بیوت والی چادر، جس حسین کی داستان تم 10 دن سنتے ہو، اس حسین کی ماں کو جب نبی نے رخصت کیا ڈولی میں بٹھایا، ام سلمہ، حفصہ، عائشہ کا جی کوئی نئی چادر ہے، کوئی دھلی ہوئی چادر ہے، لاؤ، آج میری بٹی کے سر پر جو دوپٹہ اس میں سوراخ ہے، بال نظر آ رہے۔ ام سلمہ گئی ایک چادر لے کے آئی، حضور نے کھول کے دیکھا 17 پیوند لگے، 17 ٹاکیاں 17 جگہ سے سلا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے چادر اڑائی اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں محمد پہناؤں گا۔ سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں بیٹی 2 باتوں کا خیال کرنا، ہم خاتم النبیین ضرور ہیں، ہم بچیوں کے حق کے لیے رونے والے ضرور ہیں، بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، بیٹی رحمت للعالمین ضرور ہیں، لیکن اگر تو میرے گھر میں اپنے بچوں کو یا اکیلی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آ کے مجھے رو کے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کا میرے سے جھگڑا ہو گیا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا۔ بیٹی کوشش کرنا شوہر کے گھر بھرنا، اگر ابے کے گھر میں سال میں بری کہ تیرا شوہر تیرے سے ناراض ہے، اپنی نبوت والی کملی میں تجھے کفل تو پہناؤں گا، لیکن میں میری بیٹی تجھے شوہر سے ناراض ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہو تم نے نماز روزے کا دین پڑھا، معاشرت پڑھو، ازواجی زندگی پڑھو۔ کہنے کی 2 چپاتی ہے چھوٹی چھوٹی، ارادہ تو یہ تھا ایک تو کھائے ایک میں کھاؤں، لیکن مقدر میں نہیں، جا نبی کے مہمان کو دیا۔ فضائل اعمال صدقات پڑھتے ہو نا، وہ کہنے لگا گبرو جوان ہے اور سردار تکڑا ہے، اس کا 2 چپاتیوں سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب بیوی کیا کہہ رہی، اس کا حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب کھانے پہ دسترخوان سجے اور بیٹھو اور وہ تجھے کہ کھانا کھائیے تو آپ کہنا گھر والی ذرا چراغ کی بتی اونچی کر دے،
میں اونچی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی تو روٹی کو ہاتھ لگاتے لگاتے اپنے منہ تک لاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ کہ یہ بات تو تیری سچ ہے، لیکن یہ بدلا 2 روٹیوں چپاتی، پتلی پتلی چپاتی سے پیٹ بھرے گا؟ کہنے لگی پیٹ خدا بھرے گا، روٹی سے نہیں بھرتا۔ چگے روٹی کا ہاتھ میں لے کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کے بیڑے میں بیٹھ گئی، کہنے لگی الہی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پروردگار عالم اس روٹی کو بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ کھانے والے کا پیٹ بھر جائے اور ہم غریبوں کے دسترخوان کا بھرم بچ جائے۔ جب مہمان کے آگے میزبان نے کھانا رکھا، اس نے کہا تم بھی تو اپنے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، کہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا۔ ادھر بیوی کو کہا چراغ جلا اونچا کر دے، اس نے اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا۔ اللہ اکبر، کھانا اس نے کھلایا، کھانا اس نے کھایا، اس نے صرف کیا لے کے وہ آئی، تیسرے کو پتہ نہیں تھا، چوتھا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ۔ صبح فجر کے وقت جب اس مہمان کو میزبان لے کے گیا، حضور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس میزبان سے کہنے لگے آجا سینے کے ساتھ لگ جا، آجا سینے کے ساتھ لگ جا، تو نے آج رات ایسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کی برکت پر جبرائیل قرآن لے کے آ گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محمد تیرے دیار، تیرے یار، تیرے غلام اتنے مہمان نواز ہیں کہ میں جبرائیل کو قرآن لے کے زمین پر آنا پڑ گیا ہے۔ میں بھی ایک مدرسے کے اندر بیٹھا تھا، مولانا صاحب الرحمان صاحب کی والدہ کی تعزیتی پروگرام پر گفتگو تھی، مجھے کہنے لگے تعزیت کرو، میں نے کہا اہلیان کراچی سے میں تعزیت کروں گا، ان حضرات سے ماں کی تعزیت کروں گا، لیکن میں کراچی والوں سے تعزیت کروں گا، پنجاب والوں سے، سرحد بلوچستان والوں سے، انڈیا کشمیر فلسطین والوں سے، پوری دنیا کے 2.5 ارب مسلمانوں سے میں آج تعزیت کروں گا۔ انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ چہرے میرے گھر سے حیا کے جنازے نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ کشمیر کی بیٹی روزانہ عزت اجڑوا کے کہتی ہے میرے بھائی پاکستان کی 25 کروڑ عوام آ جاؤ، تمہاری بہن کی روزانہ کتے بلے عزت لوٹ رہے ہیں، ہائے اس کی عزت کے جنازے اٹھ گئے، آؤ تعزیت کریں۔ وہ امریکہ کی جیل میں عافیہ صدیقی جس کا پچھلے دنوں فون آیا تھا بہل کو، کہ لگی پہلے تو دریل دے جسم کو نوچتے تھے، روکتے کھڑے ہوتے تھے، اب پرواہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی کیوں؟ کہ چند دن پہلے اللہ اکبر حقیقی ابا تو خواب میں نہیں آیا، فاطمہ زہرا کا ابا خواب میں آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں ابے محمد کو دیکھ کے رونے لگ گئی، میں نے کہا ابا کب تک یہ کتے میری عزت کو نوچتے رہ گئے؟ حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی تھوڑے دن صبر کر لے، اللہ بہتری لانے والا ہے۔ میں گجرانوالہ کے ایک ادارے میں جمعہ پڑھانے گیا، بہت اچھی بچی مرید بھی ہے، تفسیر پڑھاتی ہے مولانا یوسف صاحب بچیوں کو۔ کھانا کھا کے میں اگلے سفر پر سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوا، اس بچی کا فون آیا مولوی صاحب ایک بات تو آپ کو بتانا بھول گئی، ایک چیز تو آپ کو دکھانا بھول گئی۔ میں نے کہا پھر دیکھو، کہنا مولوی صاحب اگر ہمت ہے وقت ہے تو واپس آ جا۔ میں نے کہا بیٹی کیا دکھائے گی؟ کہنے لگی مولوی صاحب درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں، چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی آگے آگے، میں نبی کے پیچھے پیچھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، لیکن حضور آگے 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 گئے، میں دوڑتی دوڑتی، حضور تیز چل رہے ہیں، میں دوڑتی دوڑتی آگے کیا دیکھتی ہوں؟ نبی کے دادا عبد المطلب باہیں پھیلا کے کھڑے ہیں اور فرمانے لگے اس بیٹی کو چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فوراً رخ موڑا کہ میں کانپ گئی، ہانپ گئی، بڑے بڑے بچے، بڑے بڑے جوان خوبصورت دیکھے، محمد جیسا نہ دیکھا، کہ میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، خواب میں یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور میرے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، اظہار کر رہی تھی میرے لیے دعا کر دو، دعا کر دو۔ کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم جھوٹ بولوں تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ کہ مولوی صاحب حضور نے دعا نہیں فرمائی، آگے منہ کر کے میرے ہاتھوں پہ تھوک دیا، میرے پیچھے ہاتھ کیے، تھوک میری چادر پہ گرا، مولوی صاحب میری اٹھ گئی ڈر کر،
میں نے اپنی چادر کو دیکھا، محمد کا تھوک گرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب قبر خوشبو سے معطر، میرے زائد الراشدی کو، میرے شیخ الحدیث مولانا یوسف کارل کو میں نے پھول کیا، آ جاؤ بوئے مبارک دیکھے، اور محمد کا تھوک دیکھ لو۔ کہ میرے استاد شیخ الحدیث آئے، قوم نے آ کر وہ چادر سونگی کہ دنیا کے بڑے بڑے عطر، لیکن اس جیسا عطر کوئی نہیں۔ ایک شیخ الحدیث تو ٹوپی اتار کے میرے قدموں میں رکھ دی، کہنے لگی بچی 50 سال کی عبادت لے لے، یہ چادر مجھے دے دے، کفن بنا کے جاؤں گا، اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے گا۔ کہاں چلی گئی وہ بچیاں جن آنکھوں نے 24 گھنٹے غیر محرموں کو دیکھا؟ وہ کیا سمجھتی ہے کہ مرتے وقت حضور کا دیدار ہو جائے گا؟ اگر ایسی آنکھوں میں نبی کا دیدار ہونا ہوتا تو میرے عزیزو فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نہ اٹھتا۔ ایسی آنکھوں میں میرے عزیزو، ایسی آنکھوں میں دیدار ہوتا تو نبی کی زینب مرتے ہوئے بغیر کفن کے نہ جاتی۔ انتقال ہوا حضور سیدہ زینب کے مکان پر، اور مائیوں سے کہہ رہے غسل دے دیا، غسل دے دیا۔ اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا لوگو، دنیا تو اپنی بچی کو لال جوڑا دلہن کا دیتی ہے، میرے پاس لال جوڑا کوئی نہیں، میں اپنی بچی کو آج کفن اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب بتایا حضور غسل دے دیا گیا، آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، کندھے مبارک کی چادر اتار کر تہمد باندھ لیا، اور تہمد والی چادر اتار کے لپیٹ میں بغل میں سیدہ کے مکان پر آئے اور کہنے لگے بیویو اس چادر میں میری بیٹی کو کفن دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب کفن دے دیا گیا، آجو کملی والے جنت کی دلہن کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا کہ بیٹی تیرے باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، پہنانے کے لیے جوڑا کوئی نہیں، لیکن میں نے تجھے کفن ایسا دے دیا کہ دنیا کی چادر تو کیا، جنت کا جوڑا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو مدینے کی عورتیں کھڑی تھی رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے کون سی چادر دی؟ کہ میری زینب کو کہہ دو تجھے وہ جوڑا کپڑا دیا جو بھی ابھی محمد کے جسم سے لگ کے آیا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ کاش کملی والے یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آؤ آپ اور میں تعزیت کریں، ماں باپ کے ادب و احترام کا انتقال ہو گیا، آؤ تعزیت کریں۔ آؤ اس نوجوان سے تعزیت کرے۔ میں نے کہا بیٹے یہاں کیوں مکان کرائے کا لے لیا، اپنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جی امی ہر وقت جھگڑا کرتی تھی، بیگم کو لے کے میں یہاں آ گیا، میں نے امی جان کی جھگڑے کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آؤ 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 اس نوجوان سے تعزیت کرے جس نے گھر کے سکون کے لیے ماں باپ کے منہ پر لات مار دی۔ آؤ 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 اس نوجوان سے تعزیت کرے جسے مرنے کے بعد ماں باپ کو دینے کے لیے کندھا بھی نصیب نہ ہوا۔ آؤ 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 اس نوجوان سے تعزیت کرے اور جس کی کمائی، جس کی آمدن، جس کی مہینے کی تنخواہ سے کتے کھاتے، کبوتر کھاتے، طوطے کھاتے، ماں باپ کو پانی کا گلاس نہیں ملتا۔ آؤ 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 اس نوجوان سے تعزیت کرے۔ آؤ 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 اس نوجوان سے تعزیت کرے جو باپ کو دیکھ کے کہتے ہیں امی ابو جان کو کہہ دو اپنی زبان قابو میں رکھے، اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو باپ کا سر جھک جائے گا۔ حاصل پور کے اندر ایک نوجوان، بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا، ایک نوجوان روزانہ مغرب کی نماز کے وقت باہر گاؤں میں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، جماعتیں جاتے نہ دیکھتی ہے، کچرے کے ڈھیر پر آ کے بیٹھتا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا۔ لوگوں نے پوچھا کسی ایک اللہ والے وہاں گئے، اس نے کہا یہ پاگل ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایک دن اس کا باپ اسے جھڑک رہا تھا کسی بات پر، اللہ اکبر، اس نے اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے کہا کتا نہ ہو، کتے جیسی بکواس کر رہے ہیں، کہ اس کے باپ کو اتنا صدمہ ہوا، چند ہی دن میں باپ چلا گیا۔ 4 دن گزرے باپ کو مرتے ہوئے، اللہ نے اس کی زبان سے قوت گویائی کھینچ لی، اب یہ گلیوں میں بھونکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے باپ کو کتا کہا، اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ یہ کندھے پر جنازہ اٹھا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کس کا؟ تیری میری ماں کا۔ مسجد سے کلمے والی چادر تو لے کے آئے، اس کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی، یا حیو یا قیوم، کلمے لکھے ہوئے۔ کبھی ماں کی چرپائی کے سرانے جو لکھا وہ پڑھا نہیں پڑھا،
تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی، نہیں پڑھا تو آئندہ پڑھیو، میں تجھے سناؤں گا۔ اگر کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے اس کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، جوانی میں سہاگ اجڑ گیا، اتنے چھوڑ کے گیا، برتن دھو کر برتن مانج کے لوگوں کے گھر جھاڑو دے کے تیری فیس کے لیے ساری رات 6 نمبر کی اینک لگا کے سلائیاں کر کے، اللہ اکبر، جب تجھے جوان کیا کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اتنے چھوٹے تھے، ہر کوئی کہتا تھا امی میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں۔ آج میرے عزیزوں جب جوان ہو گئے، بوڑھی ہو گئے، آج کہتا ہے میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اس گھر سے شور کی آواز آئی، کیا ہوا؟ ابو فوت ہو گئے، بھائی جداد پہ جھڑک آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ کبھی بچیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، دماد جی دیکھ کے گالیاں دے کے جا رہا ہے۔ ایک عورت رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا دماد 4 بچے 5 بچے کوئی رکھنے کو تیار نہیں، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد سے چھپ کے روٹی دیتی ہے، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد جب بھی گزر کے جاتا ہے میری طرف تھوک کے چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا، 120 سال کی عمر کا ایک بھائی اور 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، دونوں بھائی نے بھائی پہ کیس کرا دیا۔ میرے عزیزوں عدالت کے اندر کیس کیا تھا؟ 70 سال کے بھائی نے اپنے بھائی پہ کیس کیا جس کی عمر 120 سال تھی، کہ جب سے ابا جان کا انتقال ہوا میری ماں میرے بھائی کے پاس ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، عدالت فیصلہ کر کے میری ماں کو مجھے دے تاکہ میں بھی خدمت کر سکوں۔ جس کے منہ میں دانت نہیں تھے، جو لاٹھی کے بغیر چلتا نہیں تھا، اس نے لاٹھی زمین پہ پھینکی، ریشے والے ہاتھوں سے راشے والے سے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا طلاق دے دوں، بیوی کو لے جاؤ، بچوں کو لوارث کر دوں تو اپنے گھر کے نوکر بنا لے، میرے پلازے میری مارکیٹیں لے لے، میرے سے میری ماں لے کے نہ جا۔ جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، ماں کی خدمت اس کو کرنے دو، کہتے ریاض کی عدالت میں جب چھوٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہا تو بڑا بھائی پیروں میں گر گیا، کہنے لگا بتا خون کہاں سے نکال لے، زندگی کے خون کے قطرے لے لے، میری ماں کو لے کے نہ جا۔ جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا صبح نہیں کرتا، جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا میں رات کو آنکھیں نہیں بند کرتا۔ جنہوں نے ماں کی کبھی زندگی میں پہ مٹھیاں نہ بھری ہوں، وہ فاطمہ کے بیٹے کا عاشور بنائے، کوئی حق نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، قاضی احسان مشہوج آبادی رحمت اللہ علیہ، 1950 کے اندر حج کرنے کے لیے گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ 1950 میں حج کرنے کے لیے گئے، اپنی اماں کو ساتھ لے گئے۔ آج نیت کرو اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے حج کراؤں، کہہ دو آمین۔ اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی باپ کو گودی میں اٹھا کے حج کراؤں، کہہ دو آمین، اجر تو مل جائے گا۔ طواف کرایا اپنی والدہ محترمہ کو، ماں بڈڑی تھی، عمر رسیدہ تھی، تھک گئی، کہنے لگی بیٹا ذرا تھوڑا سا سستا لے، پنڈلیوں میں ٹانگوں میں درد ہو گیا، صحیح کرنی ہے، زمزم پینا ہے، مقام ابراہیم پہ جانا ہے، کچھ تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ ماں کو لٹا دیا حتیم میں، حتیم کے باہر مطاف کی جگہ پر۔ قاضی احسان مشہود آبادی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کی پنڈلیاں تھوڑی سی دبا دوں۔ میں اٹھا اور میرے ماں کی پیروں کو دبانا، وقت کا محدث، وقت کا مفسر، کہ میں ماں کے پیر دبانے لگ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنی ماں کے دونوں پیروں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ماں کے دونوں پیروں کو جوڑ لیا اور ماں کے پیروں کی تلیوں پہ کو چوم کر میں رونے لگ گیا۔ ایک ہاتھ میں نے فضا میں اور ایک ہاتھ میں نے اپنی ماں کے پیروں کے نیچے دے رکھا، میں آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عرش والے آج تیرے سے مانگوں تو نہ کرنا، اے اللہ
تیرے نبی نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اللہ ذرا آج مجھے قدموں کے اندر وہ جنت تو دکھا دے۔ قاضی کہتے ہیں میری اماں نے سنا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے منہ پر لاڈ میں یوں کر کے تھپڑ مارا۔ کہنے لگے اوے کملیا کیا مانگ رہے؟ کہنے لگا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا، خدا سے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر رو کے کہنے لگا اللہ تجھے اس جنت کا واسطہ دکھا دے، ورنہ ماں کے واسطے کا لوگوں کا بھرم اٹھ جائے گا۔ قاضی حسان احمد کہتے ہیں میری ماں اٹھی، اپنے دوپٹے کو سرکایا، کہنے لگی بیٹے جو تو نے مانگ لیا پھر آج تجھے دلوا کے رہوں گی۔ کہنے لگے قاضی کہتے ہیں ایک ہاتھ ماں نے میرے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر فضا میں کہا عرش والے اگر آج تجھے نہ دیا تو لوگوں کا ماں کے پیار اور ممتا سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ الہی تجھے قرآن کی عظمت کا واسطہ۔ قاضی کہتے میری ماں نے اپنے بالوں کو پکڑا، کہا اللہ تجھے اس بوڑھی کے سفید بالوں کا واسطہ جنت دکھا دے۔ قاضی کہتے میری ماں نے رو کے دکھایا، ماں کا آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر آیا، سارا حرم روشن ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے جنت کا دروازہ ماں کے پیروں میں دیکھ لیا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، آج پہلا کام گھر جا کے اس جنت کے دروازے کا بوسہ لینا۔ خدا کی قسم اگر وہ اپنی مرضی پر آ گیا فالج زدہ ماں کو اٹھا کے بٹھا دے گا۔ آج بیٹوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے ابا کے پاس لے جانا اور جا کے کہنا شفقت والا ہاتھ رکھ دے۔ بیٹیوں کو جا کے کہنا دباؤ دادوں کی، دباؤ دادے کی ٹانگیں۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر عرش والے کو یہ عمل پسند آ گیا تو تیری دنیا کے گھر کو جنت بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضرت حسن نبی کا نواسا، علی کا بچڑا، ساری زندگی ماں کے سامنے بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی۔ حسن کیا بات ہے، خاتون جنت جس کے دروازے پہ فرشتے اجازت لے کے آئے تو نے اس کے سامنے بیٹھ کے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگے روٹی چھوٹی سی ہوا کرتی تھی، سالن بھی معدوم ہوا کرتا تھا، اس لیے روٹی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں کی بھوک ادھوری رہ جائے اور ہمارا پیٹ بھر جائے۔ بوٹی کبھی کبھار سالن میں ہوتی تھی اس لیے روٹی نہیں کھاتے تھے، کیا پتا وہ بوٹی کھانے کا ماں کا دل ہو اور ہم اٹھا کے کھا جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ راتوں کو تھیلے بھر بھر کے لے جانے والوں، اگر اماں ابا زندہ ہو تو جا کے ان کی جھولی میں رکھ دو۔ کتنا کھائیں گے؟ ایک سیب کھا لیں گے، 4-5 انگور کھا لیں گے، لیکن جب تیرے ہاتھ میں تھیلی واپس کریں گے اور کہیں گے اللہ بیٹا اللہ آپ کو بہت زیادہ دے، یہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، نسلیں مٹ جائے گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ بس آخری بات کہہ کر آپ سے دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی دوبارہ لائے یا نہ لائے۔ میرے ساتھ کوشش کرنا، ابا اماں کا انتقال ہو، بہنوں سے کہنا ابا کو غسل دو، او میرے جوانوں عیدی لے جاؤ، چھیپا لے جاؤ، لیکن وہاں جا کے درخواست کرنا میاں غسل یہاں ہوگا لیکن ہاتھ میں استعمال کروں گا۔ یقین جانو آج باپ کو غسل دے کر آج میرے عزیزوں اس احسان کا بدلہ چکا دو۔ کون سا احسان؟ جب تجھے دودھ پیتا تھا تیرا باپ تجھے کتنے پیار سے نہلاتا تھا، کبھی کندھے پر بٹھا کے کبھی گودی میں اٹھا کے، ماں نہلاتی ہوئی ہلکا سا چماٹا مارتی تھی، کہتے تھے پرے ہٹ تجھے نہلانا نہیں آتا، ہنس ہنس کے زبان بھی چساتا تھا، لولی پاپ سلنٹی تیرے ہاتھ میں دے کے تجھے نہلاتا تھا، اور اس نے زندگی میں تجھے کتنی مرتبہ نہلایا۔ آج بے سر و سما پڑے، آج تو نہیں نہلائے گا تو کون نہلائے گا؟ اور غسل دینے والا نہلائے گا، نہلاتا ہوا کہے گا اللہ معاف کر دے تیرا بندہ ہے، بیٹا پانی ڈالتے ہوئے کہے گا اللہ معاف کر دے میرا ابا ہے۔ اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں کرنا، رسول کا حق یہ ہے اس کی اطاعت کا انکار نہیں کرنا، صحابہ کا حق یہ ان کی عزت کا دفاع کرنا، اسلام کا حق یہ کہ اپنی مال اپنی جان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا،
اور ماں باپ کا حق یہ قدم دو کے پینا تیرا کام ہے، حوض کوثر پلانا خدا کا کام ہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے ان کی رضا میں ہاں کر دے، ان کی نہ میں نہ کر دے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر ناجائز نہ ہو، جائز طریقوں میں ہاں نہ کرے گا تو جنت کی چوکھٹ تک لے جانے میں تجھے دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی ہے۔ مرنا ہے، دنیا چھوڑ دی ہے، اپنی فکر ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے۔ آج میرے عزیزوں اپنے دکھی دل سے آنکھیں پرلب پلکیں گیلی ہوئی، آج احساس ندامت ہے۔ آج اللہ اس کے رسول کی محبت میں 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو، معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کہہ دو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یقین جانو آپ نے کہا معاف کر دے، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ نئی زندگی کا آغاز کیجئے، گناہوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ اپنے مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچوں کو اللہ کے رستے میں لگا لو۔ 8، 9، 10 9، 10 کی تو ویسے چھٹی آ رہی ہے، اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ ساری زندگی خیر کے کام میں لگنا ہے، پوری زندگی کی نیت کرو، لیکن اس عشرے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کا ارادہ بھی کرو اور وعدہ کرو۔ کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ سے روزہ دو گے انشاءاللہ اللہ کے راستے، اپنی اپنی مسجد سے جماعت نکالو گے انشاءاللہ، اجتماعات میں شرکت کرو گے، مراکز کی بحالی کے لیے دعا کریں گے، مدارس اور مساجد کے تحفظ اور آبادی کے لیے کوشش کریں گے، دین اسلام کے لیے مال جان کی قربانی دیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار بنو گے انشاءاللہ، صحابہ اکرام کی عزت کا دفاع کرو گے انشاءاللہ، ازواج مطہرات کے تقدس کا خیال کرو گے انشاءاللہ، ان کی چادر کا دفاع کرو گے انشاءاللہ۔ کہہ دو بلند آواز سے انشاءاللہ۔ اب 2 منٹ آنکھیں بند کر کے ساری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، آنکھیں بند، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ جائے اور تصور یہ کرو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور میں، آپ کے سینہ مبارک میں، آپ کے دل مبارک پر جو اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر اتر رہا ہے۔ ہلکا سا پیلے رنگ کا فیض گنبد خضرا سے ہوتا ہوا، میرے سلاسل کے بزرگوں سے ہوتا ہوا میرے دل پر آ رہا ہے، اور اس کیفیت کو میرے دل کی دھڑکن محسوس کر کے کہہ رہی ہے اللہ۔ آنکھیں بند کر کے اپنی دل کی دھڑکن کی اللہ سنو، اللہ۔ اللہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔
یا اللہ خیر والے کام کو ہمارے پر ظاہر فرما دے، اس کام کے لیے ذریعے کے طور پر ہمیں ہماری اولاد کو مال جان کو قبول فرما لے، مرتے دم تک کام کرتے رہنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اے اللہ اس کا جذبہ یقین نصیب فرما دے، بھلائی کے خیر کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ پورے عالم کے انسانوں تک دین پہنچانے والا اور دین کی عالی محنت کرنے والا بنا دے، مراکز مساجد کو آباد فرما دے، اجتماعات کو قبول فرما لے، اجتماعات کی برکات نصیب فرما دے، اس کام سے نسبت تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، ہمارے اپنوں میں، پرایوں میں، ماں باپ میں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں ہے کہ تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ 24 گھنٹے نبی جی کی اتباع نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی عظمت بہار نصیب فرما دے، قرآن کے نور سے سینہ منور فرما دے، بچوں کو بچیوں کو ہم سب کو قرآن کا عابد بنا دے، عامل بنا دے۔ اے اللہ اپنے علم سے علم نصیب فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ مولانا یوسف صاحب کی والدہ بیمار ہیں اور جن جن کی مائیں باپ بہن بھائیوں میں بیوی بچوں میں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے دینوں کو دیندار بنا دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، اے اللہ ہمارے مراکز میں، دکانوں پہ، کارخانوں میں، اے اللہ دین کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ دین والے کام کرنے والوں سے لگاؤ نصیب فرما دے، مساجد مدارس کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ انتظامیہ حاضہ اور مولانا محمد یوسف صاحب، بھائی محمد عمر عباسی صاحب اور اس پوری جماعت نے اس پروگرام کا جو انعقاد کیا ہے، اپنے خزانوں سے خوب خوب جزائے خیر نصیب فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، حقداروں کا حق دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں دین زندہ فرما دے، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما دے، دنیا سے جامع کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اس وقت کی آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق دے دے، اپنے پیارے نبی کی اطاعت میں ہمارے جسموں کو، جانوں کو، زندگی کو قبول فرما لے۔ سفر حضر میں اے اللہ ہوائی ہو، ٹرین کا ہو، موٹر سائیکل کار کا، پیدل ہو، سواروں کی سواری کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہر شرور سے، اے اللہ آفت بلیات سے، جادو ٹونے سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے مکر دھوکے سے محفوظ فرما، یا اللہ شریروں کی یاری سے محفوظ فرما، نیکوں کی یاری نصیب فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجد کی تعمیر ترقی میں حصہ لینے والا، مدارس کو بنانے والا، مدارس چلانے والا، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمارے پاکستان کے حفاظت فرما، کشمیر، فلسطین، انڈیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حفاظت فرما۔ یا اللہ استحکام پاکستان نصیب فرما دے، یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جتنی انتظامیہ سیکیورٹی ادارے اس ملک کے امن و امان کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو پوری جزائے خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ بھائی محمد یوسف صاحب، اللہ ان کے اخلاص میں، کردار میں پاکیزگی، نفاست نصیب فرما دے اور ترقیاں عطا فرما دے۔ مولوی صاحب کل سے ہمارے ساتھ جتنی جماعت چل رہی ہے، سب کو اللہ خوب جزائے خیر نصیب فرما دے، جنہوں نے ارادے کی اور وعدے کی اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں جوان ہیں، عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما دے، جن کے گھر جھگڑے فساد کی نظر ہیں، اللہ امن سکون کے فیصلے فرما دے، اخلاق نصیب فرما دے، اے اللہ اخلاق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد۔